علیکم ناظرین، پروگرام سیاسی احوال میں کوئٹہ اسٹوڈیو سے شہزاد ذوالفقار حاضر ہے۔ ناظرین، کچھ دنوں سے سیاست میں ایک دم تبدیلی آنا شروع ہو گئی، خاص کر بلوچستان سارے میڈیا میں سر فہرست ہے۔ میاں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نے اپنا وزٹ کیا، ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی 30 نومبر کو اناؤنس کیا انہوں نے کہ ہم اپنا یوم تاسیس یہاں منائیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ بلوچستان میں شاید سٹارٹ یہاں سے جو ہے اب کمپین جو ہے تمام بڑی پارٹیاں یہاں شروع کریں۔ میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا چلوں۔ شیخ جعفر خان مندوخیل ہے، صوبائی صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، سابق منسٹرز بھی رہے ہیں، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جان محمد بلیدی صاحب ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں نیشنل پارٹی کے۔ میرے تیسرے مہمان ہیں رحمت اللہ کاکڑ صاحب، سابق فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں اور اس وقت سینٹرل کمیٹی کے ممبر ہیں JUIF کے۔ گفتگو کا آغاز شیخ صاحب آپ سے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ایک کرٹیسزم بھی بہت ہو رہا ہے ملک میں، میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ خبریں بھی اس طرح سے ہیں کہ ایک دم سے ریلا آپ کے پاس آیا اور ایک دم سے آپ نے اتنے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، اور لوگ خاص کر پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کچھ ان ایزینس کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ تو یہ ہوا، یہ ایک دم سے نہیں ہوا، اس کی میں بیک گراؤنڈ میں چلا جاؤں، اگر نام مانگتے ہیں میں نام بھی دے دوں گا۔ جو پولیٹیشن ناؤ الیکٹیبلز، یہ الیکٹڈ ممبرز پچھلے سال بھی مئی میں ہمارے ساتھ شمولیت کر رہے تھے، مئی 2022 یا جون یا ستمبر 2022، لیکن ہماری اسلام آباد میں ایک ترتیب تھی بھائی ان کو تھوڑا ڈیلے کر لیں۔ پھر یہ جنوری فیبرری میں میاں صاحب نے مجھے منگایا، وہاں پارٹی کا صدارت دیا۔ پھر یہ کہا کہ ان کے اوپر، میں نے کہا میاں صاحب اب تو سب چلے گئے، بولتے نہیں آپ توڑ کر کے لا سکتے۔ تو اس وقت سے رابطے ہم لوگوں کے ان کے ساتھ ہے، ایک دو، بلکہ آج سے 3 مہینے پہلے شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا، 12 الیکٹیبل ہم لے گئے تھے، وہاں ان کے ساتھ دعوت بھی کی تھی، کھانا بھی کیا تھا، اعلان نہیں ہوا تھا۔ ہاں ابھی ایک جگہ پہ ہو گیا۔ کرٹیسزم تو ڈیفینیٹلی جو کوئی بھی رنگ میں سب سے بڑے پہلوان کے پیچھے ہی کرٹیسائز کرتے ہیں، یہ سب سے بڑے پہلوان کے پیچھے ہی پڑتے ہیں۔ کرٹیسزم تو اس وجہ سے ہو رہی ہے۔ نہیں، یہ ان یوزول کیوں لگ رہا ہے اس طرح کی سیاست؟ یہ پہلے بار تو نہیں ہوئی ہے، پنجاب میں بھی لوگ جاتے ہیں، لوگوں کو منا لیتے ہیں، وہ اپنی پہلے پارٹیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں اس دفعہ جو ہے بہت فوکس ہے بلوچستان پہ کہ کیوں کرٹیسزم، کیوں نون پر کیوں کرٹیسزم ہو رہا ہے؟ نون، ان کا خیال یہ تھا کہ نون گیا ختم ہو گیا، جب ثناء اللہ زیری نے چھوڑا، نواب ثناء اللہ زیری نے چھوڑا، کہ نون ختم ہو گیا۔ اب وہ جو ہے نون آ گیا مین سٹریم میں نمبر 1 پہ پوزیشن پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ 25 کے قریب ہمارے پاس یا اس سے زیادہ الیکٹیبلز آ گئے ہیں۔ اس سے جو کچھ بھی ہوگا ڈیفینیٹلی آگے کی تقسیم معلوم ہوگی۔ بلوچستان میں 10 الیکٹیبلز جس کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی طرف سے ری ایکشن کا اظہار اس سے پہلے بھی کچھ آیا، لیکن مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب نے بڑا لائٹ لیا، کہا میرے چھوٹے بھائی ہیں، ہم ساتھ چلیں گے۔ آج ری ایکشن اس سے زیادہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے کچھ ممبر ہمارے پاس آئے اور خود آئے، فائق جمالی صاحب آئے، پرانے کولیگ دوست تھے ہمارے ساتھ شروع سے، وہ مکسی کے زمانے سے ہم لوگ اکٹھے چلتے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سلیم کوسو صاحب کاف لیگ میں تھے، میرے ساتھ اکٹھے تھے۔ وہ لوکل اعتماد بھی ایک دوسرے کے اوپر ہوتا ہے، ہر پارٹی کے ایک لوکل لیڈرشپ کے اوپر ایک ٹرسٹ لوگوں کو ہوتی ہے۔ تو آپ نے کچھ بندے ان کے پاس چھوڑنے ہیں یا سب لائیں گے آپ؟ جو آنا تھے، جس نے آنا تھا، ہم زبردستی تو نہیں لا سکتے، جس نے آنا تھا وہ آ گئے، اور کچھ اور رابطے میں ہیں ہمارے ساتھ بھی۔ چلیں یہ ابھی انتخابات کی بھی بات کرتے ہیں۔ اس سے جان محمد بلیدی صاحب، آپ 2013 میں بھی میاں نواز شریف صاحب کے یا نون لیگ کے آپ اتحادی تھے، باوجود اس کے کہ ان کی میجورٹی تھی، انہوں نے ڈاکٹر مالک صاحب کو ایک موقع دیا کہ، اور انہوں نے یاد بھی کیا اپنے اس میں کہ ہمارے اتحادی ہیں۔ ہم نے 1997 میں بھی سردار اختر مینگل کو موقع دیا، 2013 میں ڈاکٹر صاحب کو موقع دیا۔
تو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور آپ اس دفعہ ملاقات بھی آپ نے کی، آپ کے پورا وفد نے؟ دیکھیں ہم نے واقعی ملاقات کی. ایک تو میں آپ کی پہلی بات پہ آ جاتا ہوں. دیکھیں بلوچستان کا اپنا ایک پولیٹیکل، اگر آپ ہسٹری تھوڑا سا دیکھ لیں تو بلوچستان میں پہلے ایک مرحلہ تھا کہ انتخابات کے بعد لوگ آزاد جیت کے آتے تھے، پھر پارٹیوں میں چلے جاتے تھے. اب کی صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے سردار سمجھیں یا جاگیردار، وہ قدرے کمزور ہو گئے ہیں، ان کو پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ اسی پولیٹیکل سپورٹ پہ وہ الیکشن کے قریب، جب یہ الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے، قریب آ جاتا ہے، وہ کسی نہ کسی ایک پارٹی میں جمع ہوتے ہیں. اور یہ جو لوگ ابھی نون میں جمع ہوئے ہیں، یہ تو 2013 میں بھی یہی چہرے تھے، اگر آپ اس کو باریکی سے دیکھیں. پھر ایک ہی رات میں سارے چلے گئے. تو ان پہ کتنا ٹرسٹ کر سکتا ہے نون اور ان کو لے کے کہاں جا سکتا ہے، وہ الگ بات ہے. ہمارا ایک رہا ہے نون کے ساتھ، نون کی لیڈرشپ کے ساتھ ایک کولیشن گورنمنٹ میں جب ہم 13 میں تھے. آپ اس میاں کے نواز بعد شریف کو ڈرا تو نہیں رہے ہیں میاں نواز شریف کو کہ نہیں وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے، ٹرسٹ ہم اصل اتحادی ہیں؟ نہیں وہ جانتے ہیں. دیکھیں وہ جانتے ہیں، ہم ملے ہیں، ہم بی بی مریم سے بھی ملے ہیں، نواز شریف سے ملے ہیں، شہباز شریف سے ملے ہیں، اور ان کی لیڈرشپ سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، کیونکہ ہمارا ایک طویل ان کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ابھی کہ نواز شریف ہیں یا وہ لیڈرشپ ہے، ہم بھی جا کے ان سے ملے ہیں. ان سے پہلے بھی مریم سے ملے ہیں. نواز شریف کے کہنے پہ مریم بی بی نے ہم سے ملاقات کی بات کی تھی اور ہم ملے تھے. تو ہم نے تفصیلی گفتگو کی بلوچستان کے حوالے سے. بلوچستان میں جو فورسز ہیں، جو لوگ ہیں، جو الیکٹیبلز ہیں، دیکھیں یہ الیکٹیبلز یہی پہ ہیں. ہم بھی ان کو دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، نون نے بھی دیکھا، پی پی نے بھی دیکھا، کچھ لوگ پی پی کے ساتھ چلے گئے، کچھ یہاں. ایک ہے امپریشن جب کئی مرکز میں ایک پارٹی کی جو ہے، جس طرح نون ہے، واقعی یہ بات ہے کہ وہ نمبر 1 پہ ہے، نظر آ رہا ہے کہ بڑا صوبہ اس کے ساتھ ہے، اور لوگوں کی یہی امپریشن ہے کہ آنے والی حکومت جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہوگی. تو بلوچستان لامحالہ اس طرح کی صورتحال ہے. بلوچستان ہے، یا آپ دیکھیں کشمیر ہے، گلگت ہے، یہ کچھ ایسے علاقے ہیں نا، وہاں انہوں نے ایسے ہی رکھا ہے کیونکہ وہاں الیکٹیبلز ہیں، اور الیکٹیبلز وقت آتے ہی اپنی جو ہے صورتحال بدل لیتے ہیں، اور وقت کی نزاکت کو سمجھ کر ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. ہمارا نون کے ساتھ ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، ایک پولیٹیکل رشتہ ہے. ہم نے تو یہ بات پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں بھی کی ہے. ہم تو اس کے مخالف رہے ہیں، اور شاید پہلے یہ امپریشن نہیں تھا. ہم نے کہا کہ یہ الیکٹیبلز بلوچستان کی بیماری ہے، کیونکہ یہ ہر 5 سال بعد اڑ کے کسی کے پاس جاتے ہیں. یہی لوگ ہیں، آپ اگر پیچھے جائیں آپ دیکھیں یہ پی پی میں بھی تھے یہی لوگ ہیں، کاف میں بھی تھے، مسلم لیگ کاف میں، اور آپ پیچھے جائیں گے تو مسلم بہرحال لیگ یہ تو دیکھیں جیم میں سیاست بھی ہے، یہ تھے. تو پورے ملک کا سیاست ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کے نزدیک پیپلز پارٹی بھی، اور آپ کبھی اتحادی رہے بھی ہیں، تو پیپلز پارٹی سے اور نون میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں اپنے لیے سیاست کے حوالے سے؟ دیکھیں ہم نے تو ماضی قریب میں دیکھیں پولیٹکس نون کے ساتھ کی ہے، اور نون کی لیڈرشپ کے ساتھ کی ہے، اور ان کے ساتھ ہمارا ایک اعتماد رہا ہے، اس کی لیڈرشپ کے ساتھ، مرکزی لیڈرشپ کے ساتھ، اور ہم بڑے کمفرٹیبل رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نے دونوں پارٹیوں میں کوئی تضاد ڈھونڈا ہے، ایسا نہیں رہا ہے. لیکن ہم نے اس ماضی قریب میں جتنی حکومتیں رہی ہیں ہماری، ہم نے ان میں ان کے ساتھ بڑی شائستگی سے کام کیا ہے، اور ہمیں ان پر اعتماد ہے، انہیں ہم پر اعتماد ہے. دیکھیے پولیٹکس میں اعتماد بڑی چیز ہوتی ہے. جس طرح خان صاحب نے کہا نا، جو لوگ آئے ہیں تو وہ لیڈرشپ کو دیکھ کے آتے ہیں کہ کون ہمیں کہاں اسپیس دیتا ہے، اور کون ہماری بات سمجھتا ہے، اور کون مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ٹھہرتا ہے. یہ بنیادی باتیں ہوتی ہیں. کاکڑ صاحب آپ بتائیں کہ آپ تو نہیں تھے اس ڈیلیگیشن میں، لیکن آپ کی پارٹی تھی، اور کیا رپورٹ دیا انہوں نے آگے؟ کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس دورے کو، کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ ایک اپنی جگہ ان دونوں نے بات کی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس پہ ہم وہ بات نہیں کرتے، لیکن دورے کو کیا دیکھتے ہیں کہ آگے کیا اثرات پڑیں گے اس کے الیکشن پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نو ڈاؤٹ کہ بہت بڑا، میں اس کو کامیاب دورہ کہتا ہوں. کامیاب ان دی سینس کہ یہی مسلم لیگ نون، شیخ صاحب ہمارے بھائی ہیں، بیٹھے ہیں سامنے، میں ان کی تعریف سامنے نہیں کرنی چاہیے، لیکن
انہوں نے اس مومنٹ میں جان ڈالی ہے، اپنے کولیگز کو اعتماد میں لے کے، اور ایک پروگرام ان کے سامنے رکھا یا کچھ ایشورنسز دی ہوں گی کہ بلوچستان کے لیے ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں. جس طرح میرے بھائی بلیدی صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی بھی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے، اور ہم تو ہیں ہی انڈرسٹینڈنگ والے لوگ. سافٹ کارنر جہاں ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو وہاں اکموڈیٹ کر لیتے ہیں اور ساتھیوں کو ساتھ چلاتے رہتے ہیں. تو ایز اے ہول میاں نواز شریف صاحب کا ان کے دورے کی کامیابی ایک وجہ یہ بھی تھی. آپ مجھے اجازت دیجئے کہ خان صاحب کی جب پی ٹی آئی کی ناکام ترین حکومت تھی، جس نے پوری قوم کو مایوس کیا، جس نے مہنگائی کے پہاڑ توڑے، جس نے لاقانونیت اپنے عروج پہ پہنچائی، جس نے سیاست سے شائستگی کا خاتمہ کیا، جس نے ویڈیو اپولوجی گالی کلچر کو فروغ دیا، جس نے ایسے لوگوں کو وہ لیا کہ آج کل کوئی یورپ کی خاک چان رہا ہے وہاں پہ کان پکڑ کے بیٹھا ہے، تو کوئی کسی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کس ملک چلا گیا ہے. میں ذرا سخت الفاظ کا استعمال نہیں کروں گا، ورنہ دنیا نے دیکھ لیا ہے. اور یہ جو اس وقت چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور وتھ پروف آ رہی ہیں کہ جو نیشنل ایکسچیکر کو نقصان پہنچایا گیا ہے، فار گاڈ سیک دیکھ لیجئے کہ ایک آؤٹ سائڈر جو ہے اس کے اکاؤنٹ سے 5.42 بلین روپیز جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں، اور اس کے جو سرپرست ہیں ان کے 102 بینک اکاؤنٹس میں سے 12 بلین جو ہے وہ کلیم کیے جاتے ہیں. اس ملک کو تو اس طرح لوٹا گیا ہے. میڈیا، آپ خود میڈیا کے سینئر اور موسٹ ریلائبل پرسنالٹی ہے آپ کی، آپ خود دیکھتے ہیں کہ جو توشہ خانہ والا اسکینڈل وتھ پروف ہے، یو اے ای میں بیٹھا شخص کہتا ہے کہ میں نے تو فلاں صاحب کے کہنے پہ میں نے لیا ہے اور اتنے کروڑ میں لیا ہے اور اتنے اس میں لیا ہے. اور سو مچ سو اب یہ جو 190 ملین پاؤنڈز یہ جا کے خربوں کے نزدیک ہوتا ہے، اس پہ جو ڈاکہ مارا گیا ہے، یہ ملک کہ کوئی اس طرح اس بے رحمی سے لوٹا جاتا ہے. تھوڑی بہت چیزیں تو گو کے جواز تو نہیں ہے، لیکن وہ تو چلتا ہے. اس نے تو نیشنل لیول پہ ایک شبخون مارا ہے ملک کی اکانومی پہ، اور ہماری جو اکانومی ہے وہ بہت کن حالات سے دوچار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گزشتہ 70 سالوں میں ہم نے یا 75 سالوں میں جو لون لیے تھے آئی ایم ایف سے یا ورلڈ بینک سے یا اور جو ڈونر ممالک تھے، انہوں نے تو ان 3-3.5 سال میں اس سے ڈبل لے کے ملک کا بٹا جو ہے وہ بٹا دیا. ایسی حکومتیں نہیں چلا کرتی. اب صرف یہ کہہ دینا کہ جی میں تو ورلڈ کپ جیت کے لایا، تو کیا کوئی F-16 ورلڈ کپ جیتنا ایک ٹیم کا جیتنا ایک ملک کا بڑا فرق ہے اس میں. نہیں، وہ اور لائن ہے. اب اگر F-16 کے پائلٹ کو آپ کہیں کہ جی پائلٹ صاحب آج آپ یہ فلانا جو چھوٹا ڈاکٹر ہے وہ اس نے ایک اپینڈکس کا آپریشن کرنا ہے، آج آپ آپریشن کر لیجئے، اور ڈاکٹر صاحب کو کہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب آج آپ F-16 ذرا اڑا لیں، تو اس مریض کا کیا حال ہوگا جس کو ایک پائلٹ آپریٹ کرے گا، اور اس F-16 کا کیا حال ہوگا جس کو ایک ڈاکٹر جو ٹیک آف اس کو کرے گا. ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں. ایک بار شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ایک پارٹی کی طرف سے یہ بیان اکثر آتا تھا کہ تمام پی ڈی ایم جماعتیں گو کہ آپ پاور میں نہیں رہے لیکن آپ پی ڈی ایم کا حصہ رہے، کہ پولیٹیکل موومنٹ میں یہ کبھی پی ڈی ایم جو ہے یہ لوگوں کو فیس ہی نہیں کر سکے گی. لیکن ایک دم غلط اس لیے ثابت ہوا کہ آپ کے لیڈر میاں نواز شریف آئے بھی، جا کے لوگوں کو فیس بھی کیا، جلسہ بھی کیا، اور اس کے بعد کوئٹہ آ گئے، اس کے بعد بھی شاید جلسے کریں گے. تو کیوں ایسے وہ ایک افواہیں وہ کر رہے تھے کہ جیسے پی ڈی ایم نے جو حکومت کی، کوئی غلطیاں ضرور ہوئیں گی، کوئی تھوڑے سے اسے گیپس آئے ہوں گے، پچھلی حکومت کا بھی اثر پڑا ہوگا، لیکن ایک دم یہ کہہ دینا کہ یہ تو گھر میں چھپے رہیں گے تو لوگوں کو فیس بھی نہیں کریں گے. یہ باتیں یا بیان بازی پولیٹکس میں تو ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے، کسی کے متعلق یہ کہنا کہ یہ ختم ہو جائیں گے، یہ ہاں ڈیفینیٹلی جو ہماری کدھر گورنمنٹ کے منفی پوائنٹ ہوں گے ہمارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہوں گے، یہ ایک فیکٹ ہے. اور لیکن جہاں تک ابھی آئی ہے ہماری ٹیم، اب کامیابی دیکھ رہے ہیں. نواز شریف صاحب آئے،
10,000 लोग क्वेटा बलूचिस्तान से गए, मैं गिना दूंगा 1000 जिधर से ये लोग गए। तो इधर ये तो पब्लिक थी, चलो इलेक्टेबल्स तो नहीं थी, पब्लिक कौन ले गया? पब्लिक तो अस खुद गई है उधर बसों में गई। हाँ, मैनेजमेंट हम लोगों ने कर दी होगी उनकी ट्रांसपोर्ट की या दूसरे की। लाहौर में आपने देखा उनका बड़ा अच्छा असर और इस्तकबाल आया। और एक जैसे बुलेदी साहब हमारे कुलीग रहे हैं और बड़े माशाल्लाह मंजे हुए सियासतदान हैं, और लोगों को अब ये भी नज़र आ रहा है कि आने वाला वक्त जो है उसमें वाहिद पार्टी के तौर पर PMLN मुल्की लेवल पे उभर रहा है। पीपल पार्टी की आपको पता है कि भाई वो सिर्फ एक प्रोविंस तक रहेगी। हमारी पार्टियां जो है ये बकाया जो है बलूचिस्तान की वो भी प्रोविंस तक है। नहीं, तो ये आपको क्या लगता है, ये जो हार्श जो बयानात अभी आ रहे हैं, ये होता है इलेक्शन से पहले, ये होता है और उसके बाद फिर इलेक्शन में, जो इलेक्शन के बाद रिजल्ट आ जाते हैं तो फिर बैठ जाते हैं और हुकूमत चलाने में साथ होते हैं? ये तो हमारे वाले भी कहते थे रोडों पे घसीटेंगे, फिर उन्हीं के साथ बैठ करके हुकूमत भी बनाते रहे। ये तो इलेक्शन की बातें होती हैं, इलेक्शन में, कैंपेन में ये बातें चलती हैं। ये बातें चलती हैं लोगों को जज्बात देने के लिए या किसी की जीत को फेस नहीं कर सकने के लिए, कि भाई ये देख ले कि हमारे अपने जो इत्तेहादी है उन्होंने हमारे ऊपर तनकीद की। मैं हैरान, मैंने तो तुम्हारी पार्टी नहीं तोड़ी, तुम लोगों ने खुद अपनी पार्टी तोड़ी, क्यों हमारे ऊपर आप तनकीद करते हो? हमारे पास लोग आते, ये आज नहीं है, पहले भी होते रहे। जैसे इन्होंने कहा कि ठीक है, जब कोई देख लेते हैं कोई अच्छी, हमें हमारे दोस्त जो है उन्होंने कहा कि कुछ लोकल एतमाद भी होते हैं। जब जुल्फ़िकार मक्सी इधर था उसके ऊपर एक एतमाद होता था, हम जब रहे हैं उसके ऊपर एक एतमाद है, मौलाना शिरानी साहब थे उसके ऊपर लोगों का एक एतमाद था, डॉक्टर मालिक साहब है, हासिल बज़ंजो साहब है, इनके ऊपर एक एतमाद है, अख्तर मंगल साहब है, इनके ऊपर एतमाद है। वो चीज़ आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं पॉलिटिक्स का। नज़रियात के साथ मैं ये कहूँगा कि नज़रियात तकरीबन अभी ख़त्म होते जा रहे हैं। पहले लेफ़्ट राइट था कि लेफ़्ट की पॉलिटिशियंस था, फिर राइट था, फिर जब लेफ़्ट ख़त्म हो गया कमपरस्ती आ गई, फिर नेशनल दायरे में सारी पार्टी आ गई। अब सियासत की सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वहाँ नज़रियात ख़त्म होते जा रहे हैं, शख्सियात ज़्यादा उभर रहे हैं। अभी तक तो बलूचिस्तान में आपने एक शो कर लिया, अब इसके बाद क्या आप लोगों की पार्टी कौन से सूबे को जो है फोकस करेगी? सिंध हम लोग फोकस कर रहे हैं कि वहाँ 4 पार्टियों की एक इत्तेहाद बन रही है, मुस्लिम लीग, उधर भी तो आप लोग ने यही काम किया, सब आ गए आपके पास। किधर? सिंध में पता है MQM तो लाहौर चली गई, उन्होंने मुलाकातें कर ली। और वो देखो एक वक्त की ज़रूरत थी सिंध में, हकीकत में पीपल पार्टी का जोर है, तो जोर को तोड़ने के लिए इत्तेहाद तो करना पड़ता है। JUI की अपना हर जगह वोट बैंक है, बड़ा अच्छा वोट बैंक है। अभी पॉलिटिशियंस ने कहा कि मिल बैठ करके इकट्ठा अपने वोट बैंक को इकट्ठा करते हैं, फिर मुकाबला करते हैं। तो चार कौन सी पार्टियां आपने कहा कि इत्तेहाद बनने जा रहा है? तकरीबन JUI है सिंध की सतह तक, आपका MQM है, GDA है और मुस्लिम लीग है। ये इनका एक बात हो रही है, तकरीबन काफ़ी हद तक ये सोच भी डेवलप हो गई है कि अगर इकट्ठे चला जाए तो वो इलेक्शन की अपनी स्ट्रेटजी होती है। एक होती है लॉन्ग टर्म सियासी स्ट्रेटजी, एक इलेक्शन की अपनी स्ट्रेटजी। आने वाले इलेक्शन के लिए ये स्ट्रेटजी डेफिनेटली डेवलप करेंगे। इसी वजह से पीपल पार्टी को अगर कुछ एतराज़ात हो रहे हैं या वो लोग एतराज़ कर रहे हैं या वो लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो वो तो बड़ा दचका उनको पहुंचेगा सिंध में। जैसे बलूचिस्तान में हम लोग एक्टिव नहीं थी, हमारी पार्टी एक्टिव नहीं थी, हम लोग सोए हुए थे, तो लोग उनके पास जा रहे थे। जब हम लोग एक्टिव हो गए, यही लोग हमारे साथ आ गए अभी भी, तो उस वजह से वो समझते हैं कि भाई ये हमको ही नुकसान दिया। जान मोहम्मद बुलेदी साहब, आप किस तरह देखते हैं कि आगे, अभी हम आगे की बात करते हैं कि इलेक्शन में PDM एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी या PDM के जो जमातें हैं वो आपस में सीट टू सीट एडजस्टमेंट पे बात करेंगी, कोई मुफाहमत की बात करेगी कि आगे चलकर भी इलेक्शन के बाद भी तो फिर शायद दिखाई ये देता है आप तीनों जो बैठे हैं एक ही गवर्नमेंट में होंगे या
اپوزیشن میں یا اکٹھے ہوں گے آپ لوگ؟ کہ پی ڈی ایم کے دوران یہ بات رہی ہے اجلاسوں میں کہ پی ڈی ایم کو الیکشن اتحاد کی طرف لے جانا چاہیے، لیکن بعض پولیٹیکل پارٹیز نے اس سے اسی دوران اختلاف رائے کی کہ پی ڈی ایم کو ایز اے پولیٹیکل جو ہے الائنس کے طور پر الیکشن میں جانا مشکل ہے معاملات۔ جب ہم پچھلی بار بولی صاحب سے، فضل الرحمان صاحب سے، مولانا صاحب سے ملے تھے تو مولانا صاحب نے کہا کہ ہم اکٹھے اس طرح نہیں جا سکتے، ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دوران جو پولیٹیکل ہے میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح بات ہے نا، ہم نے یہ جو پولیٹیکل موومنٹ ایک ساتھ کی ہے نا، تو ایک ساتھ ایک روابط بھی کچھ زیادہ بہتر رہے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں بعض جگہوں پہ، زیادہ تر مقامات پر، زیادہ تر ایسی جگہ ہوں گی کیونکہ وہاں پہ ہم اکٹھے جا سکتے ہیں، سیٹ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہماری جے یو آئی کے ساتھ ایک بڑی نشست ہوئی ہے تفصیلی، بی این پی کے ساتھ بھی ایک تفصیلی نشست ہوئی ہے، جام صاحب کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ پاسیبل ہے، یہ پاسیبل ہے اور یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ ہمیں دیکھیں ڈیموکریسی کو دیکھنا چاہیے۔ ابھی تک پاکستان میں ڈیموکریسی کو بڑے چیلنجز ہیں۔ یہ جو اگر آپ پچھلے بھی 5 سال دیکھیں نا، اس میں یہی تھا، گو کہ نئی بات آئی کہ ابھی میثاق کے ہمیں معیشت کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کو پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک ایسے نیج پہ پہنچایا جو بعد میں پی ڈی ایم کے گلے پڑ گیا۔ میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو چلانے کی کوشش کی، پھر اس لیڈرشپ نے، ان کے اپنے وہ ایک ان کی نظر تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر اس کے آپ حاصلات دیکھیں تو بہت بڑی غلطی تھی، لیکن مجموعی طور پر انہوں نے اس کو پے کیا۔ جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہ ایک عام تاثر تھی کہ اس حکومت کے بعد نون لیگ کی قیادت نہیں آ سکتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی، لیکن اس دوران جو پی ٹی آئی نے غلطیوں پہ غلطی کی، اس نے اپنے آپ کو کسی حد تک جو ہے پوری آرگنائزیشن اپنی تباہ کی۔ اسی لیے اس وقت جو آرگنائزیشنیں موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ جو بیان بازی کا سلسلہ ہے، میرے خیال میں یہ اس ملک کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے اور اگلی آنے والی حکومت کے لیے نیک شگون نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے یہ حکومت بھی جو گزری 18 والی، ہم نے 13 والی بھی دیکھی ہے، جو ہم نے دھرنے دیکھے، مشکلات دیکھے، پیپلز پارٹی نے ریسکیو کیا، یہ نو ڈاؤٹ۔ دیکھیں پیپلز پارٹی نے نون کی حکومت کو بچانے میں پورا ایک رول ادا کیا نا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمیں مجموعی قومی مفادات کے لیے اپنا جو کردار ہے اس کو رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، معاملات آتے ہیں، بیان بازیاں بھی آتی ہیں، میرے خیال میں کچھ زیادہ ہیں، نہیں ہونا چاہیے، لیکن بلوچستان کی چونکہ ایک ریئیکشن تھی، بلوچستان سے پہلے یہ عمل کے پی کے میں شروع ہوا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا، پیپلز پارٹی نے بھی کیا، دیکھیں، اور دوسری پنجاب کے ڈیموکریسی میں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن دیکھیں بات چیت یہ ہے کہ ہم جو بیان اپنا رکھتے ہیں نا، وہ بڑی اہمیت اس کی بڑی ہوتی ہے نا۔ ہم نے ایک ساتھ کام کیا ہے، ہم نے ایک ساتھ حکومت کی، ابھی انہوں نے ایک ساتھ حکومت کی ہے نا، دونوں ایک ہی کیبنٹ میں تھے، وہ وزیر خارجہ تھے، وزیر اعظم کے بعد تو دوسرا جو پوسٹ ہے، جو پوزیشن ہے، وزیر خارجہ کی ہوتی ہے، اور بڑی ایک اچھی کولیشن تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا رہتا ہے اور آگے بڑھنا بھی چاہیے۔ آپ نے ایک بات کی تو اب انہوں نے تو تفصیل سے اس پہ بات کی، آپ نے ایک بات کی کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اس نیج پر پہنچایا۔ دیکھیں ڈیموکریسی میں ہمیشہ دروازے کھلے ہوتے ہیں، لچک ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے جو آپ کے جو پارلیمنٹیرین ہیں اور جو دوسرا سامنے پارٹی ہے اس کو آپ وہ القابات دینا شروع کر دیں تو پھر کس نیج پر آپ کا ورکر جا کے لڑے گا، اور خاص کر آپ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ سب کے سامنے، میرے خیال میں آخری جو 9 مئی کا وہ آپ لڑتے احتجاج کرتے، لیکن 9 مئی کو جو آپ نے کیا وہ تو پھر ایسے دروازے سارے بند ہو گئے۔ کیا پولیٹیکل پارٹیز اتنا افورڈ کر سکتی ہے؟ میرے خیال پہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ ان کی بڑی غلطی ہے نا، میں نے کہا غلطیوں پہ غلطی، لیکن یہ بات آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف، حالانکہ پی ڈی ایم کا ایسا نہیں تھا اس وقت، پیپلز پارٹی اس دوران پی ڈی ایم کا ایسا نہیں تھا، پی ڈی ایم نے بعد میں جتنے بھی جلسے کیے، مظاہرے کیے یا
सिलसिले किए, उसमें पीपल्स पार्टी और ANP नहीं थे। बल्कि इसी तरह थोड़ी सी दूरी थी और जुमलों का तबादला होता था, लेकिन बात औकात होता था, लेकिन reconciliation। नेशनल इश्यूज पे जो वो समझते थे कि उस पे बैठना चाहिए, वो बैठ के कोई हल उन्होंने निकालना था, तो उन्होंने बैठ के हल निकाला। तो मैं समझता हूँ वो अच्छा हुआ, एक चीज़, एक आगे की तरफ हम बढ़े। और अब भी मौका है, देखिए अभी भी हमें हमारी जो इस वक्त जो बड़ी जो चैलेंज है पाकिस्तान को, सबसे बड़ा चैलेंज है, एक तो वैसे ही डेमोक्रेसी को है, डेमोक्रेसी के साथ साथ मईशत तो एक बहुत बड़ा इशू आ गया है इस पे हम बात करते हैं। काकड़ साहब से मैं यही सवाल करूंगा कि एक अच्छी बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी पहले भी PDM का ऐसा नहीं थी, थोड़ी दूरी थी, लेकिन वो तेज जुमलों का तबादला भी होता था, लेकिन फिर एक मकसद के लिए वो इकट्ठे हो गए। क्या ये हो सकता है कि आज इलेक्शन से पहले फिर थोड़ी सी दूरी आए और उसके बाद फिर इकट्ठे बैठकर जो है डेमोक्रेसी के लिए, जैसे इसने कहा, मईशत या जो क्राइसिस मुल्क में चल रहा है, महंगाई है, उसको बेहतरी के लिए कोई काम करें? शहजाद साहब, सियासत में सब कुछ मुमकिन है। कल के नाराज़ दोस्त आज के दोस्त हो सकते हैं, आज के दोस्त आने वाले कल में इस बात की श्योरिटी नहीं है कि वो अपनी इख्तिलाफ राय या अपनी पार्टी इंटरेस्ट को देखते हुए वो आपसे राहें जुदा कर लें। तो पीपल पार्टी जैसे भी है या जहाँ तक भी है, मैं तो ख़ुद उनकी कैबिनेट में एज ए कोalition मेंबर JUI का मिनिस्टर रहा हूँ, उनके साथ काम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि हालात का तकाजा है और वक्त की ज़रूरत है कि कलेक्टिव विजडम के तहत सब कंधे से कंधा मिला के चलें और जो मुल्क के उसमें नेशनल इंटरेस्ट में हो उसको आगे बढ़ाएं। अब ये 1.5 इंच की दीवार जो है वो किसी की नहीं चलनी, ये मेरी ज़ाती राय है। खासकर आजकल के हालात में, खासकर आजकल के हालात में जब हमें चारों तरफ से मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं। मैं फिर अर्ज़ करूँगा, इस वक्त पूरी दुनिया में जो क्राइसिस है उसमें सरफहरिस्त जो है वो इकोनॉमी जो है वो मैटर करती है। साबिका सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने का वन ऑफ द रीज़न ये था कि उसकी इकोनॉमी जो है वो खाना सिविल वार के नतीजे में बैठ गई और फिर वो डिसइंटीग्रेट हुआ। तो गॉड फॉरबिड आप जिस खिते में रह रहे हैं, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और फिर हमारे जो हालात हैं उसमें ये है कि सर जोड़ के बैठना होगा, ये वक्त की ज़रूरत है। बेशक हर पार्टी जो है अगर अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ती है तो भी उसको कोई रोक तो नहीं सकता, और अगर इलेक्शन के बाद कोalition है वो बनती रही है, कोई उसमें ऐसा नहीं है। यानी पीपल पार्टी, JUI, MQM और PMLN, हम एक कैबिनेट में सब मिनिस्टर थे। गो के इलेक्शन से पहले मुतज़ाद बयानात, तो वो पॉलिटिकल बयानात आते रहते हैं जो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा होता है। तो ये मुमकिन है, होगा। और जो लीडर्स हैं सब पार्टियों के, उनका जो विज़न है वो तकरीबन उनमें यकसानियत या जो कॉमन इंटरेस्ट वाली बातें हैं वो मौजूद हैं नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से। तो सर जोड़ के बैठना होगा और हो जाएगा। कोई इतना इशू नहीं है। मैं नहीं शेख साहब, चैलेंजेस क्या होंगे? मैं थोड़ा स्टार्ट सूबे से करें। एक जो पिछला दौर गुजरा, जो एक गवर्नमेंट का 5 साल के बाद, ये पहला जो दूसरा वाला 18 महीने या 2 साल, वो भी एक तबाहकुन गुजरे हैं। और आप अपनी मीटिंग में बरमला इसका इज़हार भी करते रहे हैं, अपने मेरे प्रोग्राम में भी आपने इसका इज़हार किया। आगे जो प्रेसिडेंट सेट हुए हैं, कल आपके साथ ये भी होंगे और ये भी होंगे, कोलिशन गवर्नमेंट, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा बलूचिस्तान का? फिर पाकिस्तान पे हम जाते हैं। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज करप्शन है। मैसिव करप्शन जो है वो बलूचिस्तान में कुछ नहीं होने देती। इसको किसी हद तक कंट्रोल करना होगा, किसी हद तक। गवर्नेंस के इश्यूज, गवर्नेंस, कोलिशन गवर्नमेंट होगी, डेफिनेटली गवर्नेंस के भी इश्यूज है बलूचिस्तान को हमेशा। बैड गवर्नेंस तो रहा है ना? बैड गवर्नेंस हमेशा रहा है। वो इस वजह से कि कोलिशन गवर्नमेंट का एक ये हमेशा होता है कि उसके ऊपर वो कोलिशन पार्टनर्स जो है ज़्यादा ज़ोर होते हैं। तो वो जो मुतालबा करते हैं तो रनिंग चीफ मिनिस्टर या उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो उससे
اور اس کے اپنے پارٹی والے بھی یہ کرتے ہیں. بلوچستان کی مین بیڈ گورننس اور کرپشن یہ دونوں اہم ایشوز ہیں. مالی طور پر بلوچستان اتنا برا نہیں ہے, اگر اس کو تھوڑا اسٹرکٹ فائنینشیل ڈسپلن کے تحت چلایا جائے تو ادھر بڑا کام ہو سکتا ہے. یہی سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو اسٹرکٹ فائنینشیل مینجمنٹ کس طرح چلائی جائے. آپ 30-35 سال جی اس طرح ہی آپ کا یہ جو نوکریاں بکتی تھی اب سب پبلک سروس کمیشن کے حوالے کرتے, سب وہ اچھے شہرت کے لوگ. آج بھی پبلک سروس کمیشن پہ تو بات نہیں ہو رہی ہے کہ وہ کرپٹ ہے, تو اگر آپ نیچے والے بھی ان کو حوالے کر دیں اور ایک اور ان کو ممبر زیادہ دے دیں تو یہ نوکریوں کا بکنا ایک قسم کا ختم ہو جائے گا. ٹینڈرز وغیرہ میں جو ہو رہے آپ ساری ای ٹینڈرنگ کر دیں اور اس میں پھر تھوڑی وہ جو پری کوالیفیکیشن وغیرہ کرتے ہیں اس پہ بھی نظر رکھیں, کوئی پراپر پری کوالیفیکیشن کریں. تو یہ مین جو آپ کا کرپشن ہے نوکریوں میں اور ڈیولپمنٹ میں ہوتا ہے, یہ دونوں اس طرح اس کے اوپر کچھ حد تک قابو کیا جا سکتا ہے, جو میں سمجھتا ہوں اس کو کسی کنٹرول میں لانے کے لیے کافی ہوگا. یہ دونوں چیزیں اگر کوئی بھی گورنمنٹ پراپر کر سکی تو وہ انشاءاللہ پراپر تھوڑا ڈسپلن اس سے پیدا ہو جائے گا, فائنینشیل ڈسپلن. اور پرائرٹیز کیا ہوں گی آپ کی گورنمنٹ کی اگر آپ پاور میں آ جاتے ہیں تو پرائرٹیز کس چیزوں کو فوکس کریں گے؟ کرپشن تو آپ نے بتا دیا, یہ فوکس جس میں لوگوں کی ترقی ہو, لوگوں کو یوتھ کو انگیج کریں. سب سے زیادہ ہم لوگوں کا یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یوتھ کا ہے کہ یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے آپ کے ساتھ یہاں کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے. صرف سرکاری نوکریاں آپ دے رہے ہیں کیونکہ نہ یہاں زمینداریاں ہیں, نہ یہاں کوئی انڈسٹری ہے, نہ دوسرے ایسے کوئی چیز ہے جہاں لوگوں کو آپ جاب دے سکیں یا انگیج کر سکیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. اس کے لیے اتنا اپرچونیٹیز پیدا کرنا, جاب اپرچونیٹیز کتنے آپ پیدا کر سکتے ہیں. اس میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر کو اگر ہم ترقی دے دیں تو اس سے ایک کافی ایگریکلچر اور لائف سٹاک تو آپ کا 90% ڈائریکٹ انڈائریکٹ لوگ اسی سے وابستہ. اس چیز کو اگر ٹارگیٹ کر لیں, مائننگ ہے اس میں آپ کر لیں, پھر یوتھ کو ایسا نہ ہو کہ بھئی آپ بیرون ملک کمپنیوں کو دے دیں کہ پھر اس میں اپنے لوگوں کا ایک نہ رکھیں. ہاں اس شرط میں یہ بھی شرط ہو, ان شرطوں میں کہ یہاں کے یوتھ کو بھی ان ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا چاہے. جیسے یہ ریکوڈک معاہدہ ہوا ہے, اور معاہدے کے میں خلاف نہیں ہوں, لیکن اس میں یہ بھی رکھنا چاہیے گوادر میں جو اپرچونیٹیز ہیں وہ لوگوں کو یوتھ کو ملنے چاہیے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اور فائنینشیل ڈسپلن میں نے کہا سب سے بڑا وہ ضروری ہے کہ اس کو جب تک فائنینشیل مینجمنٹ نہیں کیا جائے گا تو کوئی بھی اس صوبے کے لیے باہر سے کچھ بھی نہیں کر سکے گا. وہ تو ہم خود ذمہ دار ہیں, باہر تو کوئی نہیں کرے گا, کرنا ہم نہیں ہے. میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں ہم لوگوں کا فنڈ کا ہمارا اتنا پرابلم نہیں رہا ہے, ہم کا فنڈ یوز کرنے کا پرابلم رہا ہے. اس میں ہم نے تھوڑا بہت ڈسپلن, تھوڑا بھی اس طرح نہیں ہے کہ ضروری 100% انسان کنٹرول کر لے, 50% بھی کنٹرول کر لے تو اس سے بھی کافی چیزوں میں بہتری آ سکتی ہے. بلیدی صاحب آپ بتائیں کہ چیلنجز کیا ہیں صوبے کو, بلکہ آپ قومی نیشنل لیول پر کیا چیلنجز ہو سکتی ہیں؟ سب سے بڑا فائنینشیل پرابلم ہے نیشنل لیول پر. ہاں اس وقت کنٹری جو ہے, ہمارا ملک جو ہے اس وقت ایٹ دی ورج آف کولیپس ہے, کسی وقت بھی ڈیفالٹ میں جا سکتا ہے. یہ ڈالر جو دن بدن بڑھ رہا ہے اسی وجہ سے, خدا نہ خواستہ کولیپس ہو گیا تو پھر یہ آپ کا ڈالر 1000 پہ بھی نہیں رکے گا. آپ کے لیڈر نے تو بہت زیادہ توقع دلائی ہے قوم کو, اس نے کہا کہ معاشی ہم جو ہے سخت فیصلے کر کے معیشت کو بہتر بنائیں گے اور مہنگائی کو کنٹرول کریں گے. تو وہ ڈیفینیٹلی وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا بھی ایک بڑا پرابلم ہے, جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت, چونکہ عام لوگوں کی پہنچ سے اشیاء خورد و نوش جو ہے یہ پہنچ سے باہر ہے. اس کو کنٹرول کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے اور ٹارگیٹ ہے. اور فائنینشیل امپروومنٹ کے لیے وہ بہت بڑا چیلنج ہے. ہمارے لیڈر کے لیے بھی چیلنج ہوگا, ہمارے لیڈر کے لیے بھی چیلنج ہوگا جی, جب تک کوئی بیرونی سرمایہ کاری کو یہ اٹریکٹ نہ کریں مائننگ فیلڈ میں, دوسرے فیلڈ میں. بلیدی صاحب یہ بتائیں کہ ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جانتے ہیں کہ باہر سے کس طریقے سے سرمایہ آئے اور
کس طرح انہوں نے میرے خیال میں آج جو اعلان کیا نا کہ بھائی ہم آئیں گے تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے آپ نے پیسے کہاں سے لائے ہو. تو یہ جو کل بات کی ہے تو آج جو اسٹاک ایکسچینج میں جو اس کا جو اثر ہوا ہے تو اس کے معنی لیڈر نے جو بات کی ہے کہ امید دلایا جس سے معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہوا. چیلنجز کیا ہے قومی لیول پہ؟ دہشت گردی بھی تو ایک ہے. دیکھیں قومی لیول یا بلوچستان کو الگ الگ ہے نا. دیکھیں جب آپ ہماری بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک تو آپس کی بات ہے کہ بھئی سب سے ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ تقسیم دولت کا ہے. یعنی صوبوں مرکز اور صوبوں کے درمیان جو دولت کی تقسیم کا جو فارمولہ ہے وہ 7ویں جو NFC ایوارڈ وہ بھی کافی پرانا ہو چکا ہے. دیکھیں چیلنج روز بروز صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے نا. آج کی جو ہے ضرورتیں دوسری ہیں اور 10 سال بعد دوسری ہوں گی. بلوچستان میں دیکھیں ایک جس طرح خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے کرپشن ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا پلاننگ کا ایشو ہے بلوچستان میں. بلوچستان میں پلاننگ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا یہ جو اس 5 سالوں میں جو کام ہوا اس میں کرپشن تو دور وہ پورا پلاننگ ہی غلط ہے نا. آپ نے جتنے بھی پروجیکٹ کیے نا وہ سرے سے چلے کرپشن 10% ہوتی ہے 15% ہوتی ہے باقی کا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں زمین پہ نظر آتا ہے نا. ان 5 سالوں میں تو آپ کو وہ بھی نظر نہیں آتا. ایک یہ پہ دوسرا دیکھیں ایک ہے جو بلوچستان میں ہم جو سمجھتے ہیں وہ ہے امن و امان اور انسرجنسی. وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اس کو خان صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں کہا یوتھ کا ایشو. تو اس یوتھ ہی ہے نا, یوتھ کو انگیج آپ کریں گے, روکنا ہے نا آپ نے یوتھ کو, اس کے لیے ایک اپرچونٹیز کریٹ کریں گے. یہی کہا نا کہ خان صاحب نے اس کو زیادہ خوبصورت کہا. تو اس ایشو پہ جو ایک پولیٹیکل پہلے فیصلہ ہوا جس طرح تمام آل پارٹیز نے کیا پھر پوری حکومت نے کی فیڈرل گورنمنٹ پلس اس کی پوری اسٹیبلشمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے دیکھیں بلوچستان کا ایشوز کو جب آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو پہلے آپ کو اس کو ایک تقسیم کرنا ہوگا. کیا یہ اسٹریٹجک ہے یا یہ پولیٹیکل ہے؟ جب پولیٹیکل ہے تو آپ اس کا پولیٹیکل حل نکالنے کی طرف جائیں گے. اب اسٹریٹجک ہے تو اس کا کوئی طریقہ کار دوسرا ہوگا. ہمارا یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل ہے اور اس پولیٹیکل ایشو کو حل کیے بغیر بلوچستان کے بلوچ ایریاز کو موسٹلی کوئٹہ سے لے کے آپ کوسٹ تک جائیں گے اس پورے ایریا کو یا اس طرف امان بحالی کے لیے ان معاملات کو دیکھنا اور سمجھنا, ان کو حل کرنا, ان پہ کمیشن بیٹھانا, ان کو باریک بینی سے دیکھنا, اس کو حل کرنے کی طرف بڑھنا ہے. تو یہ ایشوز ہیں اور باقی بہت سارے جو ابھی انہوں نے شیخ جعفر صاحب نے کہا کہ دیکھیں کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ لوگ گورنمنٹ میں رہے ہیں, آپ لوگ بھی گورنمنٹ میں, بلکہ تینوں جو ہیں گورنمنٹ میں رہے ہیں. یہ ایشوز بتدریج اتنا بڑھتا گیا کہ وہ اب بالکل ایک ایسا اینڈ پر آ گیا کہ تو آپ کو نئی فیصلے کریں گے تو اس سے زیادہ بڑے نہیں. یہ تو ایک کا بہت بڑا چیلنج ہے. پتہ نہیں نواب اکبر خان کے زمانے میں ہوا کہ دیکھیے ابھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہے, ایریگیشن ہے, ایگریکلچر ہے, کمیونیکیشن ہے, تو وہاں ایسا ہے کہ کرپشن کا ایک حصہ وہاں لیگلائز ہے. خان صاحب بھی ٹھیکیدار رہے ہیں, فیڈرل میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. ایک بہت بڑا جو ہے حصہ وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ ان کا بالکل وہ ان کا رائٹ ہے اور وہ سمجھتے ہیں یہ تو دیا گیا ہے جس کا 20% ہمارے لیے. لیکن سیاستدانوں کو اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. سیاستدانوں کا پھر دوسرا مرحلہ ہے کیونکہ یہاں جو بیوروکریسی ہے اس نے سارا بوجھ ڈال دیا سیاستدانوں پہ کہ کرپشن کی جو اصل وجہ یہ ہے. بیسیکلی یہ پرابلم ہے بیوروکریسی کا. بیوروکریسی جب تک کرپٹ نہ ہو سیاستدان کرپشن 1 روپے کا بھی نہیں کر پائے گا. لیکن یہ ہے ایشو گورننس کا. اس کو ہم نے آپ نے اگلی حکومت نے بلوچستان میں خاص طور پر کیونکہ بلوچستان میں سوشل ایشوز بہت ہیں, ہیلتھ برباد ہے. آپ دیکھیں ہم کل بھی بیٹھے تھے, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ ایک ایسا ایشو ہے بلوچستان کا کہ سب سے زیادہ کہیں علاج جو ہے لوگوں کو میسر نہیں ہے.
سارے لوگ پریشان ہیں، ہر ایک کو آپ دیکھیں پریشان ہے۔ ایجوکیشن پھر بھی قدرے بہتر ہو گیا ہے نا، ایجوکیشن میں پھر بھی ہم 1-2 قدم آگے کی طرف بڑھے ہیں، ایگریکلچر میں 3-4 قدم آگے کی طرف بڑھے ہیں، مائننگ پہ قبضہ ہے، ٹھیک ہے، پوری جو ہماری بلوچستان کی ہم کہتے ہیں کہ مائننگ ایریا ہے، بلوچستان کی بڑی دولت ہے، عملاً وہ دولت جو ہے مخصوص لوگوں میں ہے، اس کو سرکار یا آپ یوں کہیں کہ بلوچستان کو وہاں سے کیا مل رہا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی جتنا مائننگ بلوچستان میں ہو رہا ہے، 2-4 یہ بڑے ہیں، یہاں سے جتنا آتا ہے جو براہ راست بلوچستان گورنمنٹ کے اس میں ہے، جس طرح سیندک ہے یا ریکودک ہو، دودر ہو، یا جو بڑے پروجیکٹس ہیں، لیکن باقی جہاں ہو رہا ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، وہاں نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ ہے اور سنجیدہ۔ میں سمجھتا ہوں یہی لوگ ہوں گے، آپ نے کہا نا، میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگلی حکومت ان تینوں افراد یہ ہیں ہوں گے، اس کے یا بعد آ سکتے ہیں دوسرے۔ تینوں آرگنائزیشنز جو ہیں، انہی تینوں آرگنائزیشن پر مشتمل حکومت ہوگی۔ کون قیادت کرے گا، کون نہیں کرے گا، وہ الگ بات ہے، وہ بیٹھ کے وہ بات کی باتیں ہیں، لیکن یہی لوگ ہوں گے اور انہی لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ کاکڑ صاحب، اگر گورننس کا ایشو بھی کرپشن سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اتنا سیریس ہے کہ اگر ایک کلرک، ایک ٹیچر اپنے دفتر میں موجود نہیں ہے، ڈاکٹر ہاسپٹل میں موجود نہیں ہے، اسکول کالجز وہ ویران ہیں، یا آدھے ہیں آدھے نہیں ہیں، تنخواہ لے رہی ہیں، تنخواہیں بھی جا رہی ہیں، موجود اسکول کاغذوں میں اسکول بھی ہے، فنڈ بھی جا رہے ہیں، جاری بھی ہو رہے ہیں، آن گراؤنڈ آپ وہ دیکھیں کوئی بلڈنگ ہی نہیں ہے، تو پھر کس طرح ایشو وہ چلائے گا؟ اور آپ کی جو حکومت ابھی ایک ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر آتے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ اس دفعہ مسلم لیگ نون کے بعد سب سے بڑی بینیفیشری جو ہے وہ JUI ہوگی۔ میں بس زیادہ عرض کروں گا کہ سسٹم تو کولیپس ہے اور آل بائی ڈیزائن ہے۔ جب تک آپ کرپشن کرنے والے کا ہاتھ نہیں پکڑو گے اور بار بار اس کو آپ اسمبلی میں بٹھاؤ گے، کیا ہمارے جو تفتیشی ادارے نے، انہوں نے اس منسٹر سے پوچھا کہ آپ جب پہلی دفعہ 94 میں سوزوکی الٹو میں آئے اور اس وقت 5 بلٹ پروف کروزنگ گاڑیوں کی فلیٹ تمہارے ساتھ چل رہی ہے اور ایک گاڑی کی قیمت 13.5 کروڑ روپے ہے، اور تمہارا بیٹا جو 50 لاکھ کی گاڑی ہاتھ سے باندھتا ہے اور اس کے ہاتھ میں 10 لاکھ روپے کا کہ ایپل کا وہ جو کیا ہے وہ ٹیب ہے، یا وہ ہمیں تو نام بھی نہیں آتا، یہ موبائل تو وہ 7-8 لاکھ والا ہے، دوسرا وہ ٹیب یا اس ٹیب سے ذرا بڑا جو ہے وہ کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ وہ ہے، اور چوائس یہ ہے کہ جی میرے گھر میں میری منسٹری سے 5 گاڑیاں بھیجو، 0 میٹر ویگو، اور سب کے کلر بھی کالے ہونے چاہیے، اور کول مائنز بھی آپ الاٹ کرو، کرومائٹ کے وہ بھی آپ الاٹ کرو، آدھے گوادر کو بھی لوٹو۔ شاید ولیدی صاحب کسی حکمت سے بات نہ کرے، لیکن 150 ایکڑ زمین ایک منسٹر وہاں کس کیپیسٹی میں لیتا ہے؟ اس 35,000 روپے کی تنخواہ سے لیتا ہے، یا بعد میں اب تو شاید 1.5 لاکھ ہو گیا، یا کتنا ہے؟ فیڈرل منسٹر کی کیا تنخواہ تھی جب ہم منسٹر تھے؟ 82,500 روپے ہمیں دیتے تھے۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے، میں بس زیادہ برض کروں گا کہ MNA، سینیٹر اور MPs، ان کا ڈیولپمنٹ کاموں سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو صوبائی قانون ساز ادارے کے ممبر ہیں، یا دوسرے جو ہیں وہ مرکزی قانون ساز ادارے کے ممبر ہیں۔ یہ ڈیم بنانا، نالی بنانا، سڑک بنانا، ٹیوب ویل وہ کرنا، یا یہ سولر چیزیں بانٹنا، یہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکالیں۔ شیخ صاحب سن رہے ہیں، اپنی ہائی کمان تک یہ پہنچائیں کہ فار گاڈ سیک یہ بند کریں، اور یہ جو بھائیوں کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے، فرنٹ مینوں کے ذریعے منسٹریاں چلائی جا رہی ہیں، یہ ہمارے جو 28 یا 30 یا 32 انفارمیٹیو ایجنسیز ہیں، ان کو اس ملک پہ رحم کرنا چاہیے، ذرا ان کا ہاتھ تو پکڑیں۔ کیا آسمان گرے گا جب اس سے پوچھا جائے گا کہ جی یہ کہاں سے آیا؟ ذرا ان کے نکالیں 94 کے وہ جو الیکشن کمیشن میں سٹیٹمنٹ جو انہوں نے۔ لیکن رحمت اللہ صاحب دیکھیں، کبھی ہم نے یہ ہم دیکھتے تھے کہ آپ کی جو منسٹریاں جب 90s میں تھیں تو اس وقت آپ کے منسٹرز بھی اس چیزوں کو اٹھاتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کے منسٹر بھی اسی فلو میں بہنے لگے، اور اسی بڑی بڑی گاڑیوں میں، اور اسی اس میں سارا کچھ۔ آخر کسی نے تو کہیں نہ بریک لگانا ہے اور کہیں تو سٹارٹ لینا۔ گزارش ہے، میں کہتا ہوں کہ
इनडिस्क्रिमिनेट जो है वो एहतसाब होना चाहिए। क्यों उनको इस तरह फ्री हैंड मिलता है? वो जो अगर मेरे साथी नाराज़ ना हो, पैसे जो हैं वो लेजिस्लेटर से दूर रखने चाहिए। उसके लिए पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अगर लंदन जैसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसको एक मेयर चला सकता है, तो हमारे तो पूरे मुल्क जो है उसमें अगर पैसा आप खर्च करते हैं लंदन से कम खर्च होगा। लेजिस्लेटर्स को पैसों से दूर रखें वरना ये बाज नहीं आएंगे। लेकिन ये आपने कहा कि शेख साहब अपने लीडरशिप, आप भी अपनी लीडरशिप को तक ये बात पहुंचाएंगे कि आने वाली हुकूमत कम से कम हमारे लिए भी आखिरी मौका है कि हम हुकूमत इस तरह करें। मैं जो मेरे साथी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैंने अपनी सेंट्रल जो कमेटी है उसमें जो मैंने अल्फाज कहे हैं, शायद शेख साहब को पता चल गया होगा, इनके फरिश्ते भी उसी एरिया में काम करते हैं, तो मैंने किस कैपेसिटी में उनको ये इजाज़त मिलनी चाहिए। और फिर देखिए दावे कौल और फेल का तज़ाद मुनाफ़क़त होता है। जो इस देख लीजिए ये जो अब एक हफ़्ता पहले 390% गैस महंगी हुई है। इट मीन्स कि जो बंदा पहले 10,000 रुपये बिल अदा करता था अब चुप करके महीने के 50,000 रुपये बिल अदा करेगा। मैं मेडिसिन का कारोबार करता हूँ, जो 100 रुपये में जो दवाई हम बेचते थे इस वक्त 700 रुपये में बिक रहा है। बलेजी साहब ने बजा फरमाया कि हेल्थ जो है वो तबाह है। मैं तो एजुकेशन को भी इसी सफ़ में लाता हूँ, ये शहरों में तो आप मत देखिए। बाहर क्या हाल है? मैंने एक से पूछा कि क्या काम करते हो? कहा उस्ताद हूँ एक स्कूल में लेकिन कमीशन पे। मैंने कहा ये क्या होता है? कहा नौकरी तो किसी और की है, वो नहीं आता, मैं उसकी जगह वो करता हूँ, फिर आपस में बांट लेते हैं। तो और ये जो और जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये जो माइंस मिनरल्स और बस एक शॉर्ट टाइम मुझे भी बताया गया टाइम ख़त्म हो रहा है, शॉर्ट कमेंट लूँगा। इन्होंने कहा कि एमपीएस को इस पीएसडीपी से दूर रखना चाहिए। अभी दूर रखना बहुत मुश्किल है। बलूचिस्तान तो नहीं चलेगा। पानी से दूर हो जाएगा, ये फंड से दूर नहीं होगा। ये तो उन्होंने कहा आप अपने लीडरशिप को ये जरूर जाके बताएं। तो क्या लीडरशिप भी कह दी फिर भी नहीं दूर हो गई। नहीं दूर होगा, आप बताएं। नहीं, बात तो बड़ी मुनासिब है, वैसे ही बड़ी होना चाहिए। लेकिन बलूचिस्तान में जिस तरह कोलिशन गवर्नमेंट जब तक होगी, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं होगी, जो हम बातें लेकिन कम तो कर सकते हैं ना। अगर जो आज 2 अरब कह रहे रुपए हैं, नहीं, मेरा सवाल यह कि 2 अरब रुपए साल के मिलते हैं, उसको कम करके आप 50 करोड़ तो कर सकते हैं। 1.5 अरब जो है वो वजीर आला और नहीं अभी बढ़ता जा रहा है ना। हर नई हुकूमत में ये जो रेशो है वो उसको ज़्यादा का। पहले ये था कि डिपार्टमेंट का एक रेशो था कि ज़्यादातर एक हिस्सा निकालता था, ये आन गोइंग डिपार्टमेंट की तरफ से आते थे, ज़रूरत होती थी। एजुकेशन डिपार्टमेंट समझता था, हेल्थ डिपार्टमेंट समझता था, फिर एक हिस्सा जो है वो एमपीए की तरफ जो बलूचिस्तान में। फिर कमज़ोर हुकूमतें जिस तरह आएंगी ना, जितनी कमज़ोर होंगी, कोलिशन गवर्नमेंटें होती ही कमज़ोर है, और जिस तरह कमज़ोर हुकूमतें होंगी तो वो ज़्यादा। बुलेजी साहब इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि बिल्कुल वो तो फिर वज़ीर आला तो बिल्कुल अपने सारे जैसे कुद्दूस बिन साहब ने तो बिल्कुल सारा दे दिए थे उनको इख्तियारात। तो कुद्दूस को कभी आप मिसाल ना बनाएं, क्योंकि वो तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो बलूचिस्तान कैसे चला है और किसने चलाया है। बताया जा रहा है टाइम खत्म हो गया। शेख साहब आपका शुक्रिया, बुलेजी साहब आपका शुक्रिया, काकड़ साहब आपका शुक्रिया। बहुत हमने गुफ्तगू आज की। नाजरीन अगले प्रोग्राम तक शहजाद जुल्फकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।